اسے ابو بکر کو کس نے خلیفہ راشد بنایا جب اس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں؟ جب اس کو اللہ نے نہ خلیفہ بنایا اور نہ کوئی طریقہ کار کوئی فارمولہ دے دیا ہے کہ بھئی صحابہ خلیفہ بنا دیں. اگر اللہ کی جانب سے فارمولہ ہوتا نا کہ صحابہ خلیفہ بنا دیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہ خلیفہ. یہ فارمولہ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں صحابہ نے اس کو نہیں بنایا خلیفہ. صحابہ نے کب ابو بکر کو خلیفہ بنایا؟ ابھی میں نے آپ کو اتنے حدیث صحابہ کا تو قتل عام کیا ابو بکر نے. عمر نے خود ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کلمتین پڑھتا ہے اس سے آپ قتال نہیں کر سکتے. صحابہ کا قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو اٹھا کہتے ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. بھائی ابو بکر عمر، میں نے نسائی دکھایا، بخاری دکھایا، مسلم دکھایا، یہ نص الفاظ تھے عمر کے. ابو بکر سے کہہ رہا تھا کہ تو کس مجوز پہ کلمہ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے. تو میرے بھائی اگر یہ فارمولہ ہوتا بھی کہ صحابہ بنا دے خلیفہ تو صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. ابو بکر نے صحابہ کا قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو ریپ کیا. ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے دکھاؤ ہمیں. تو ان کی عدم استحقاق خلافت پہ بہت ساری دلائل ہیں، ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو یہ موضوع جو ہے بہت حیاتی ہے، بہت سینٹرل ہے، بہت مرکزی ہے. ابو بکر کی، جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے، بلا شک بلا رائب. اگر ان کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، تو شیعہ مذہب اساسی سے باطل ہے، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس کہ پہلا خلیفہ بلا فصل بالکل درست. امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو اس سے اہم مسئلہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آپ جو ہے نا ابو بکر کی خلافت پہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو بس کہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے. شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہ وہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت میں چینج کریں اللہ کے حکم کے بغیر، اس میں ان کو اجازت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے امتحان لی تو ان سے کہا کہ میری ذریہ کو امامت میں. ٹائمر لگا لے تو آسانی ہوگی. نہیں 10 منٹ نہیں لوں گا، میں 2 منٹ لوں گا، میرے بات ختم ہے. میں 10 منٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں 10 منٹ لوں گا؟ نہیں، ٹائمر کی ضرورت نہیں، میں ختم کیا میں نے. نہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگ ہاں ملائکہ مقربین جو عرش برین پر وہاں پہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتی اور اللہ کے مقرب ہیں. اللہ نے ان سے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی مشورہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا تجعل فیہا من یسفک الدماء من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس بحمدک. انہوں نے کہا کہ تو آپ تو آدم کو خلیفہ بنائیں گے، وہ تو بنی آدم زمین میں فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کو، تو اللہ تعالیٰ خود جعل کرتا ہے اور شریعت کے سب اجزاء اللہ کی جانب سے ہے. یہ عرض ہے آپ کی خدمت. اب ابو بکر شریعت تو پھر کیا ہوا؟ شریعت یعنی اللہ کا میسج ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. صحابہ کو اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں چینج کریں. اگر آپ کا مذہب یہ ہے کہ شریعت صحابہ کو اجازت ہے کہ شریعت میں چینج کریں تو پھر یہ تو قرآن کی بھی خلاف ہے، سنت کی بھی خلاف ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں. تو ابو بکر کی خلافت اگر شرعی ہے تو اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے، سنت سے. وہ تو ہے ہی نہیں کوئی چیز کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہو. تو پھر جب اس کی خلافت غیر شرعی ہے، صاحب یہی اس کی خلافت کے شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا وہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے. خلافت غیر شرعی ہے تو ہم غیر شرعی خلافت کو نہیں مانتے اور آپ کو بھی آپ بھی غیر شرعی خلافت کو غیر شرعی کر دیں اور اس کا انکار کریں. اور جب آپ نے ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی قرار دیا تو الحمدللہ رب العالمین، آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہو گیا. یہ ہے سب فتنوں کا خاتمہ کریں گے آج. بسم اللہ. ابھی میری بات ختم ہے، مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ 10 منٹ لے لیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل کے لیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اچھا، آپ کا جو اعتراض ہے اس میں چند باریکیاں ہیں جو میں ایکسپلین کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک سینیریو کریٹ کیا، ایک عقیدہ ڈیسائیڈ کیا اور اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو نام کر دیا. یعنی عقیدہ آپ کا ہے کہ امامت و خلافت منقوص من اللہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں، بلکہ اختلاف یہ اس بات پر ہے کہ خلافت کا تعین کس طرح، اور ہمارا ہرگز ایک چیز کا کہ ہم مدعی نہیں ہیں، اس کا اہل سنت والجماعت کی طرف سے دعویٰ ہی نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپوائنٹ کیا ایز اے خلیفہ یا امام نامزد کیا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ خلفائے راشدین کی اتباع کے لیے اور ان کی پیروی کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں. چند ایک کے حوالہ جات بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین شاٹس، کیونکہ میں ابھی نہیں دکھا سکتا، لیکن میں اگر جو ہے وہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے. آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی امر واجب قرار دیا ہے کہ یہ عمل اسی طرح کرنا، تو اس کی مخالفت کی جائے تو وہ گناہ ہے. ادروائز دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اپنی سنت بھی وہ بھی معیار ہے مومنین کے لیے. پھر آپ نے بات کی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ان سے ناراض تھی، اسی وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ معاذ اللہ غلط قرار دیے گئے، دار اسلام سے خارج قرار دیے گئے. پھر آپ نے جو ہے وہ کہا گیا تھا 6 مہینے بعد
5 بیت اور 6 مہینے تک ان کا بھی اتفاق نہیں تھا. اس پہ بھی ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, وہ جو آپ حدیث کوٹ کریں گے, میرے علم میں ہے وہ چیزیں الحمدللہ. پھر کل آپ نے ایک بات کی تھی جب آپ آیت اللہ نسیم صاحب سے بات کی تھی کہ جو شخص اپنی طرف سے ایسے الفاظ بیان کرے جو حدیث میں موجود نہ ہو, اپنی جیب سے ڈالے, وہ شخص ظالم ہے, وہ افتراء علی اللہ وعلی الرسول ہے, اور وہ اپنی طرف سے جو الفاظ میں ایڈ کرتا ہے وہ خود بھی اس میں ڈال دیتا ہے. ایسی میں نے بہت ساری آپ کی چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں اور تقریباً ہر پروگرام میں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک الگ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں, اس کا ضرور جواب دیجیے. لہری صاحب, آپ سے مجھے ایک پرمیشن چاہیے کہ آپ کے جو ویڈیو کلپس ہیں, میں ان کے جو اعتراضات ہیں اگر ان کو کاٹ کر میں ان کا ریبٹل کرنا چاہوں, جہاں جہاں آپ کی بددیانتی ہے وہاں میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہوں, تو آپ کے ماڈریٹرز یا آپ کے ایڈمنس کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے گی. دیٹس دی ریزن کہ اب تک میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ شہباز اسٹرائک سیٹ ہے. تو یہ میری ایک گزارش ہے جو میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ اجازت دیں گے تو بہت معاملات آسان ہو جائیں گے. اچھا, دوسری بات, آپ نے ایک جیسے کہا کہ اٹھو جنگ کے لیے تیاری کرو صحابہ اور جاؤ ان کی عورتوں سے جا کے زنا. یہ حکم کہیں نہیں ہے. کچھ کتابوں میں کچھ چیزیں آپ جو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں وہ الگ ہے, لیکن یہ حکم جو ہے وہ آپ کسی کتابیں نہیں دکھا سکتے. اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو آپ اپنی طرف سے جیب سے ڈالتے ہیں, پھر بات وہی آپ کے الفاظ آپ پہ لوٹ کر آئیں گے کہ جو اس طرح کے الفاظ خود سے بیان کر رہا ہے جو الحدیث میں نہیں, وہ افتراء علی اللہ وعلی الرسول. یعنی یہ اٹھو جاؤ اور یہ اس طرح کے الفاظ کسی کتاب میں نہیں ہے, کوئی حکم دیا گیا ہو اس امت. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ نبی نے خلیفہ نہیں بنا. 10 منٹ آپ ختم ہو, 10 منٹ ختم ہے. چلیں, اوکے, شکریہ سر. اوکے, تو میرے محترم ناظرین, اس سے ہم نے مطالبہ کیا تھا ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل دکھائیں. شریعت میں نے کہہ بھی دیا ان کو کہ شریعت کیا ہے, وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا, تبلیغ کیا اس میں ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل دکھائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ ہی ہے کہ اللہ کی جانب سے, تو کیونکہ آپ کے پاس ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے, اسی لیے آپ کی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے. لیکن اگر شرعی ہے, یعنی یہ شریعت کا جز ہے, اگر یہ شریعت کا جز ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اس کی دلیل آپ نے صرف کہا کہ ہمارے پاس وہی طریقہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے. اس کے متعلق آپ سے بات ہو چکی ہے اور شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے آپ کو دکھا واضح طور پر کہ یہ جو ہے نہج البلاغہ کی کتاب, ایسی کتاب نہیں, اس میں سب احادیث شیعہ احادیث ہیں. اس نے اس کو مخالفین کے کتب سے لیا ہے. عامر بن شراحیل الشعبی کی روایت ہے, وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. آپ ہم پہ جو حجت لے کے آتے ہیں نا, وہ اپنی ہی روایت امیر المومنین علیہ السلام کے قول جو آپ کے علماء نے وہ بھی ناقص طور پہ نقل کیا ہے, وہ کوئی حجت نہیں ہے. آپ کو اگر چاہیے ابوبکر کی خلافت کہ اللہ تعالیٰ نے اب صحابہ پہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نص نہیں کرتا, خود نہیں خلیفہ نہیں بناتا, صحابہ پہ چھوڑ دیا. ملائکہ نے خلیفہ طلب کرنے کی یا مشورہ دینے کی کوشش کی, اللہ نے ان کی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام قال ومن ذریتی قال لا ينال احد الظالمین, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ دینے کی کوشش کی. حضرت اللہ تعالیٰ نے, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ خَلِيفَةً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خود خلیفہ بن جا رہا ہوں, بلکہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. پھر ان کے ذریہ, انہوں نے اپنی ذریہ کو خلیفہ نہیں بنایا. وہ جو ابراہیم ہے صحابہ سے کم از کم افضل ہیں, تو جو ابراہیم علیہ السلام کو وہ اختیار نہیں ہے, جو ملائکہ کو نہیں, آپ کہتے ہیں وہ صحابہ کو. کوئی آیت دکھاؤ, کوئی روایت دکھاؤ نا اس کی. تم ایک چیز نقل کرتے ہو جو تمہاری اپنی کتب میں وہ ضعیف ہے. عامر بن شراحیل کی جو روایت ہے وہ شیعوں کے نزدیک تو شیعہ کی روایت ہے, آپ کی کتب میں بھی وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے, اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, اللہ کی آیت کوئی آیا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک قول تم نے منسوب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے, وہ بھی شیعہ کتب میں تو وہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے, آپ کے کتب میں کسی سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے, ختم بات. تم کیوں کہتے ہو اس کو؟ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنۃ والجماعہ, تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر بن سلیمان الدمیجی. یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکہ مکرمہ وغیرہ میں, سعودی عرب میں. عند النظر الى نصوص اہل الكتاب والسنة فإننا لا نجد نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها للإمامة. کہتا ہے یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم جب کتاب و سنت میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس امامت منعقد کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امام کیسے بنایا جاتا ہے. تو آپ کا دین ہی ناقص ہے بھائی. جو نص صریح ہے اس کو تو تم مانتے نہیں ہو, جو نص اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر ہے تو اس کو تو تم مانتے نہیں, اور تم ابوبکر عمر کی خلافت کی جب دلیل آپ سے مانگتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین کے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلفائے راشدین کی تم اتباع کرو, ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خلفائے راشد, اسے ابوبکر کو کس نے خلیفہ راشد بنایا جب اس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں, جب اس کو اللہ نے نہ خلیفہ بنایا اور نہ کوئی طریقہ کار, کوئی فارمولہ دے دیا ہے کہ بھائی صحابہ خلیفہ بنا دیں. اگر اللہ کی جانب سے یہ فارمولہ ہوتا نا کہ صحابہ خلیفہ بنا دیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی, صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہ خلیفہ. یہ فارمولہ بھی نہیں ہے, اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اگر یہ فارمولہ ہوتا بھی پھر بھی کہتے ہیں صحابہ نے اس کو نہیں بنایا خلیفہ, صحابہ نے کب ابوبکر کو خلیفہ بنایا. ابھی میں نے آپ کو اتنے عادی صحابہ کا تو قتل عام کیا, عمر نے خود ابوبکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله فمن شهد لا اله الا الله نفسه وماله. کہ جو شخص کلمتین پڑھتا ہے اسے آپ قتال نہیں کر سکتے. اس نے صحابہ کا قتل عام کیا, ان کی عورتوں کو. آپ کہتے ہیں یہ کسی
کتاب میں نہیں ہے. تو بھائی ابو بکر عمر میں نے نسائی دکھایا, بخاری دکھایا, مسلم دکھایا, یہ نص الفاظ تھے عمر کے. ابو بکر سے کہہ رہا تھا کہ تو کس مجوز پہ کلمہ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے. تو میرے بھائی اگر یہ فارمولا ہوتا بھی کہ صحابہ بنا دے خلیفہ, تو صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. ابو بکر نے صحابہ کا قتل عام کیا, ان کے عورتوں کو ریپ کیا ہے. تم کہتا ہو یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ عمر نے حکم دیا کہ ریپ کرو. بھائی یہ فوج جو گیا ہے ان کو عورتوں کو لے کے آیا ہے, ان کے مردوں کو قتل کیا ہے, یہ کس کے حکم؟ یہ کسی بقال, کسی درزی, کسی نائی کے حکم سے کیا تھا, ابو بکر کے حکم سے کیا تھا؟ ابو بکر ہی نے حکم دیا ہے بھائی. اچھا تو میرے محترم ناظرین, جو نص ہے تو یہ مانتے نہیں ہے, نص یہ صحیح سند کے ساتھ. بابا جی داڑھی آپ کی لمبی ہے, اہل سنت کہلاتے ہو, سنت مانا بھی کرو. یہ سنت میں آپ کو دکھا رہا ہوں, کتاب مسند احمد بن حنبل جز خامس الرسالہ, یہاں پر صفحہ نمبر 456 میں یہ حدیث ہے, انی تارک فیکم خلیفتین. کیوں خلیفہ منصوص نہیں, اللہ نہیں, رسول نے نہیں بنایا, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول نہیں بناتے. تمہارا عقیدہ تو سنت کے خلاف. ابو بکر کی خلافت تو اس کی شرعی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے اس مقام پر, رسول نے اس مقام پر اس کو خلیفہ بنایا, تو غیر شرعی ہے نا. میں نے کہا شریعت کیا ہے؟ شریعت تو یہ جو اللہ نے بھیجا, جو اللہ نے جو میسج بھیجا اس میں ابو بکر کی خلافت ہے. کس کی خلافت ہے؟ ہاں یہ خلافت ہے. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعثة اہل بیت وانہما لن يتفرقا حتى يرد علیہ الحوض. حدیث صحیح. کس نے تصحیح کیا؟ شعیب الارناؤط, کٹر وہابی. یہ صحیح احادیث کا ہمیشہ یہ کیا کرتا ہے شعیب الارناؤط, صحیح احادیث کو وہ ضعیف قرار دیتا ہے شیعوں کے تعصب. یہاں پہ کیونکہ اس کے سند میں پاس کوئی اشکال ہی نہیں ہے. یقول محرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ, یہ روافض پہ رد کتاب لکھی ہے, روافض پر, شیعوں پر, ابن حجر الہیتمی المکی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی, وفی روایت انی ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو, لن تذلوا ان تبعتموہما, اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, کتاب اللہ وعثة اہل بیتی. والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة وبالعلماء بها من اہل البیت. حاصل کہ اس کے شرح حدیث کے شرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ اے صحابہ, اے ابو بکر, اے عمر, کتاب اور اہل بیت کی اتباع کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے, عمر سے کہا تھا, تو پوری امت سے ابو بکر, عمر, اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. تو پھر وہ تو غلام بن گئے اہل بیت, پھر وہ تو خادم بن گئے اہل بیت کے. خلیفہ کس نے اس کو بنایا پھر؟ مگر یہ کہ تم سنت کے منکر ہو جاؤ نا. سنت کا منکر تو ہوتا ہی کافر. ملاحظہ دیکھو, ثم اعلم ان لحدیث التمسك بذلك طرقا كثيره وردت عن 120 صحابی. حدیث تمسک میں بہت سا, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں, 20 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. اچھا مزید آپ کو نصوص دکھائیں تاکہ خلفائے راشدین, جو خلفائے, آپ نے کہا نا خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا ہے نا. خلیفہ وہی جس کو اللہ نے, جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا, جس کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, اس کو عورتوں کو ریپ کیا, اس کو تم کہتے ہو خلیفہ. خلیفہ راشد کہاں سے خلیفہ راشد بنا وہ؟ اچھا خلیفہ راشد کون ہے؟ صحیح بخاری کتاب احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرماؤ جناب, فرمائے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون کا موسیٰ سے کیا منزلت ہے؟ اخلفنی فی قومی اشرکوا فی امری. ہارون کا شریک ہدایت تھا, شریک معجزات تھا ہارون موسیٰ علیہ السلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شریک, اس کے معجزات میں شریک, اس کے شریعت میں شریک. کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم, جزء اول, چاپ دار السمیعی للناس. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی. علی میرا ہے, میں علی علیہ السلام کو ہوں, وہ ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد وہ ولی ہوگا. میں یہ دوست کا معنی میں نہیں ہے, اس کے زندگی میں بھی دوست ہے. ولایت خلافت اس کے وفات کے بعد ہے. اسناد صحیح, رجال ہو رجال مسلم. تم سنت تو مانو نا, پھر اہل سنت اپنے آپ کو کہلاؤ. سنت کے منکر ہو کے داڑھی لمبی رکھ کے, سنت کا منکر ہے, صحیح احادیث کا منکر. ابو بکر کی خلافت پہ حدیث ایک نہیں ہے, وہ خلیفہ راشد بن گیا. جس کی خلافت پہ احادیث اس کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تم بولے پھر کون اہل سنت ہے؟ اہل سنت تم یا ہم؟ یلا بسم اللہ. آپ ابو بکر کی خلافت پہ دلیل لے کے آنا. اگر اس کے خلافت پہ دلیل نہیں ہے, خلافت غیر شرعی ہے, غیر شرعی خلافت پہ عملانت کرتا ہے. خلافت جو بھی او بھائی, جو بھی خلافت اس کی غیر شرعی ہے وہ خلافت مردود ہے. بسم اللہ. چلیں ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب ماشاءاللہ, آپ کے جو اسکلز ہیں ریسیو کرنے کے لوگوں کے, وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہیں.